بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کا بہترین ٹاپک۔ حضور اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل تجویز فرمائیں جو جنت میں آپ کا پڑوسی دلا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل سے حق تعالیٰ تمہیں میرا پڑوسی بنا دے گا اور اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کا اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اسے عروج و بلندی سے سرفراز فرماتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شب معراج اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو خصوصیات شرف و کرب اور اپنا دیدار بخشا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک کے حصے میں بھی خوش بختی کی ایسی معراج و سعادت کبھی کسی اور نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پاکی ہے اس ذات اقدس کی، خداوند کریم کی، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اور یہ بھی حکمت خداوندی ہے، معراج کی رات اللہ نے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد و حساب انعام و اکرام سے نوازا۔ اس مبارک رات تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے عثمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک رب کائنات نے چاہا تشریف لے گئے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت اور دوزخ وغیرہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی اور آپ کو فرض نمازوں کا تحفہ عطا ہوا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو روایت باری تعالیٰ بخشش کی گئی وہ چشمان مبارک سے تھیں، یہ قلبی طور پر تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء یہ ہے کہ البتہ زیادہ صحیح راجح اور مختار قول یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چشمان سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ موقع کی تائید میں قرآن و حدیث و فرامین صحابہ اور علماء امت کے چند اقوال بطور دلائل حسب ذیل ہیں۔ شب معراج دیدار الہی قرآن کی روشنی میں حضور نبی رحمت شفیع امت مسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ کے قرب و خاص میں تجلیات و انوار کا مشاہدہ کیا، اور راز و نیاز کے جو پیغامات انہیں عطا ہوئے وہ مخلوق کی عقل سے بالاتر ہیں۔ متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عثمان بری کی سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اپنے بندے خاص پر جو چاہا وہی فرمائی۔ ابن جریر طبری اس آیت مبارک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو وہ بھی اپنے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ علامہ بغوی اس آیت مبارک کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہوا تو وہ بھی اپنے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کسی طرح پھری، نہ حد سے تجاوز کیا، یقیناً اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا، انوار و تجلیات کے نظارے کیے، جنت اور دوزخ اور عالم ملکوت کے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا۔
انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ سے ملاقات فرمائی، لیکن نہ تو آپ کی آنکھیں اور آپ کی انوار کی چمک دمک سے نہ بند ہوئیں اور نہ جھپکیں، نہ دل گھبرایا، نہ جی بھر کر دیدار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی بلندیوں کو طائف فرما کر کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل اعلیٰ پر تشریف فرما تھے تو قرب خداوندی میں اداب کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کی، ہماری قولی و فعلی اور مالی تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خالق کائنات جل و جلالہ نے تحفہ سلام قبول فرما کر مہمان معراج کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح عرض کی، السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی۔ پھر عالم بالا کے فرشتوں نے یہ صدا بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر سلام و جواب کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے بہت سے گفتگو فرمائی، جس میں کچھ راز تھے اور کچھ خبریں تھیں اور کچھ احکام معراج کی رات۔ اس قرب خاص میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاص باتیں کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرب خاص میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کرم فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی، اور اس کی برکت سے میں نے مشرق و مغرب کے علوم جان لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دست قدرت رکھے جانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کس قدر قرب الہی میسر آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت سیدنا مکرمہ نے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی روایت دیدار اور کلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ناموسی علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 2 بار رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام عطا ہوئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی ہی شب اسراء ملی اور زیارت قرب اور چشم سر سے بھی کو ویسی ہی شب اسراء ملی اور زیارت قرب اور چشم سر سے دیدار الہی۔ اس کے علاوہ اور بھلا کہاں کوہ طور جس پر موسیٰ علیہ السلام سے مناجات ہوئی، اور کہاں مافوق عرش جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا۔ اور واقع معراج اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی کا شرف ملنا اس بات پر دلیل ہے کہ اگر بندے کی طلب سچی ہو، قول و فعل میں اخلاص ہو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوب انعام و کرام فرماتا ہے۔ حضرت رابعہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آقا کا پڑوسی مانگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے سجدے کرنے کی تلقین فرمائی، اور کثرت سے سجدے کرنا جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی دلانے والا عمل ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدے کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدے کرو گے اللہ پاک تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کا اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اسے عروج و بلندی سے سرفراز فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ اور رسول کے احکام و تعلیمات پر عمل کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اعمال صالح پر کاربند رہیں، گناہوں سے اجتناب برتیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اور اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دائرہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔